بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامی آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو شوال کے مہینے کا وظیفہ دے رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو شوال کے پورے مہینے کے اندر کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ پورا سال ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے مصائب و آلام سے، ہر طرح کی ناگہانی آفات اور حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی کہ اللہ پاک پورا سال آپ کو ہر طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں، یعنی کہ حادثاتی موت، یا آپ کو کاروبار میں حادثات ہو جاتے ہیں، یکدم نقصان ہو جاتا ہے، آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں، آپ بادشاہ سے فقیر بن جاتے ہیں، یا اچانک سے آپ کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ جو لا علاج ہوتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے ناگہانی آفات۔ تو اس طرح کی تمام ناگہانی آفات سے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، اور ہر طرح کے دشمنوں کے وار سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، اور اللہ رب العزت پورا سال آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، یعنی کہ عید کے دن کو چھوڑ کر کے لگاتار 6 روزے رکھتے ہیں، اور اس دوران اس وظیفے کو آپ کریں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ روزے جو ہے ان کی بڑی فضیلت ہے، یعنی کہ چاہیں تو آپ مسلسل لگاتار 6 روزے رکھیں، یا ایک روزہ رکھیں اور 3-4 دن آپ چھوڑ دیں، اور پھر 3-4 دن کے بعد دوبارہ آپ روزہ رکھیں، پھر اس طرح 3-4 دن آپ چھوڑ دیں، پھر آپ ایک روزہ رکھیں، اور لگاتار نہیں تو وقفے سے جو ہے آپ ان 6 روزوں کو آپ رکھ سکتے ہیں، اور رکھ کر کے اس دوران بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ روزے نہیں رکھتے، شوال کے روزے آپ نہیں رکھتے، تو شوال کے روزوں کو آپ نہ بھی رکھیں، تب بھی آپ بغیر روزے کے بھی اس وظیفے کو پورے شوال کے اندر کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب شوال کے روزوں کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ کے پچھلے سال جو آپ نے گناہیں صغیرہ کیے وہ معاف فرما دے گا، اور جو اگلے سال کے گناہ صغیرہ ہیں ان سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور دوسرا گناہ کبیرہ۔ جو گناہ صغیرہ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، اور گناہ کبیرہ جو ہیں وہ بڑے گناہ ہیں، ان کے لیے توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ توبہ نصوحہ کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ وہ بہت ہی غفور رحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور تیسرا جو گناہ ہے وہ ہے حقوق العباد۔ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے، حق مارا ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کا نقصان کیا ہوا ہے، تو پھر رب یہ گناہ معاف نہیں فرماتا۔ ان کے لیے آپ نے اس آدمی سے معافی مانگنی ہوگی جس آدمی کا آپ نے نقصان کیا، وہ نقصان آپ کو پورا کرنا ہوگا، جس کا آپ نے دل دکھایا، آپ نے اس سے جا کر کے معافی مانگیں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ وظیفہ آپ کریں، اور وظیفہ کر کے جو ابھی آپ کو میں بتاؤں گا، اللہ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کے اندر بڑی تاثیر پیدا فرمائے گا۔ اب جو تقدیر ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور تقدیر 2 قسم کی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو بالکل اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، جو تو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ موت۔ اب جو وقت مقررہ ہے اس پہ تو مرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری تقدیر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ نے اس دعا کے اندر بڑی فضیلت رکھی ہے کہ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے بہت سارے معاملات جو آپ سے غلط ہونے والے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو پڑھ کے آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں،
ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں. جیسا کہ ہر ویڈیو کے اندر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری تمام ویڈیوز خالصتاً اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کرتے ہیں. تو آپ بھی صدقہ جاریہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں. اور صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. جب آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت سے لوگ پریشان ہیں. جو آج کل حالات چل رہے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے. ان تک یہ قرآنی وظائف پہنچتے ہیں، وہ ان وظائف پر عمل کرتے ہیں، انہیں فائدہ ہوتا ہے، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کی مشکلات حل ہوتی ہیں. آپ یقین جانیے کہ لوگ ہمیں فون کر کے شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب جتنا ثواب ہمیں ملتا ہے صدقہ جاریہ میں، اتنا ہی ثواب آپ کو ملتا ہے. اب اس وظیفے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نماز تہجد میں کر لیں تو کیا ہی بات ہے، اس میں 100 گنا جو طاقت ہے، جو پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ نماز تہجد میں نہیں کر سکتے تو پھر آپ نماز فجر میں کر لیں، سنتوں سے پہلے آپ کر لیں. سنت پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجات پڑھ کے تو آپ اس وظیفے کو کر لیں. اگر آپ اتنی جلدی بھی نہیں اٹھ سکتے کہ نماز فجر کی سنتوں سے پہلے آپ اس وظیفے کو کریں تو پھر آپ کسی بھی نماز ظہر کے بعد کر لیں، آپ اس کو مغرب کے بعد کر لیں، یا پھر آپ اس کو عشاء کے بعد کر لیں. تو آپ نے اس کو مسلسل 21 دن تک کرنا ہے. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں گے اور پڑھ کر پہلی جو رکعت ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ والی صورت آپ نے پڑھنی ہے. پڑھ کے بغیر بات کیے خاموشی سے آپ بیٹھ جائیں. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اور پڑھ کے اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ابو و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات کو سارے ثواب کریں. اور ثواب کرنے کے بعد اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کریں. لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی وظائف آپ کرتے ہیں آپ بھاگم دوڑی میں نہ کیا کریں. ان کے لیے بالکل آپ وقت نکال کر کے پرسکون ہو کر کے تنہائی کے اندر انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ سوچ کر کیا کریں کہ یہ اللہ کے نام ہیں، یا قرآن پاک ہے، یا اللہ میں تیرا کلام پڑھ رہا ہوں، اس کا بھی ثواب بھی عطا فرما. اور جو میری مشکلات ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہوں رکھیں کہ یا اللہ یہ میرے معاملات کو بھی حل فرما. مکمل یقین کے ساتھ کہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، مالک کریم ضرور میری مدد فرمائے گا. آپ یقین جانیں کہ جو ہم آپ کو فضائل بتاتے ہیں ان سے بڑھ کر آپ کو وہ فضائل ملیں گے. ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.